أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ زہے مقدر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج کا موضوع پیام صبح کا توکل۔ خواتین و حضرات، توکل بندگی کا بنیادی وصف ہے۔ توکل کے کیا معنی ہے؟ توکل کی کیا روح ہے؟ شاید اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے تمام تر اسباب کو استعمال کرتے ہوئے نتائج اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیے جائیں، یعنی اسباب استعمال ہوئے اور بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ خواتین و حضرات، توکل کے موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہم نے کوئز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، بے پناہ پذیرائی الحمدللہ اسے حاصل ہو رہی ہے۔ کل ہم نے جو سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ صحیح جواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہت سارے صحیح جوابات آئے، یہ بال موجود ہے، معزز علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ایک عالم دین ایک پرچی اٹھائیں گے اور دوسرے ہمارے مہمان، دوسرے ہمارے عالم دین جو آج ہمارے گیسٹ ہیں، وہ نام اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جسے دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے۔ اور خواتین و حضرات، آج کا سوال صفا اور مروہ کے درمیان کتنی بار سعی کی جاتی ہے؟ خواتین و حضرات، جب بھی ہم جاتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب طواف کے بعد ہم صحیح کی جانب جاتے ہیں تو ہم چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ سے، پھر مروہ سے صفا کی جانب۔ تو صحیح کتنی بار صحیح کی جاتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ 3 بار، دوسرا آپشن ہے 5 بار اور تیسرا آپشن ہے 7 بار۔ خواتین حضرات، آپ اپنے جوابات ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر، وہ سب آ رہا ہے اسکرین پر۔ اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آج پروگرام کے دوران پروگرام کے موضوع کے تعلق سے بات کریں، سوال کریں، اور پروگرام کے بعد اس ٹیلی فون نمبر کو صحیح جواب کے لیے استعمال کریں۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین،
اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر، نیشنل کریکلم کمیشن کے کئی بار رکن رہے، کم از کم 6 مرتبہ آپ نے کریکلم اس ملک کے بچوں کے لیے بنایا۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف۔ جب بھی گفتگو ہوتی ہے آپ سے ہم سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، توکل موضوع، پہلا سوال سیدھا سادہ سمپل سوال کہ توکل کا قرآنی مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ توکل کا جو لفظ ہے یہ واو کاف لام اس کا مادہ ہے، اور یہ وہی لفظ ہے کہ جس سے آپ عرف عام میں وکیل کہتے ہیں۔ وکیل وہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے وکیل سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی، اور پھر وکیل کی فراست پہ، اس پہ بھروسہ کر کے، اس کے علم پہ بھروسہ کر کے کیس اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود آپ کی طرف سے فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے، اپنے دلائل دیتا ہے، اور پھر ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ توکل کے معنی یہ ہیں، توکل علی اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان اپنے جو بھی حالات ہیں وہ تو علام الغیوب ہے، لیکن بندے کا اس کے سامنے اعتراف کرنا، اپنے آپ کو کھول دینا کہ پروردگار مجھ سے یہ سب ہوا، میں ان حالات پہ ہوں، میں ایسا ہوں، اور پھر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینا کہ اب جو میرے بارے میں، میرے اس کے بارے میں، حالات کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے ہی معاملات کو پروردگار نمٹانا ہے، تجھے کو لے کے آگے چلنا۔ آپ نے جو انٹروڈکشن میں ایک بات کہی کہ بہترین اسباب کو استعمال کرتے ہوئے نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا، توکل کی حقیقی روح یہی ہے۔ اور غلطی لوگوں سے یہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا عمل سے تعلق نہیں ہے، عمل سے تعلق ہے، نتیجے سے تعلق نہیں، یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کو بھی خود ہی فراہم کرے گا اور سب کچھ چھپ کرے گا۔ بے عملی نہیں، بے عملی نہیں، توکل نتیجے کے اوپر ہے، جیسا آپ نے انٹرو میں کہا کہ توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ہے کہ اپنا بیسٹ کریں، ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ آن گاڈ، اللہ تعالیٰ کے اوپر باقی سب کچھ چھوڑ دیں کہ نتائج پیدا کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اس نتیجے کے اوپر اپنے دل میں کوئی حرج بھی فیل نہیں کرنا، یہ توکل ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہی بات۔ اچھا، اس بات کو ذرا سا میں اگر آگے بڑھاؤں، میں نے اپنے بہترین اسباب استعمال کیے، میری مرضی پوری ہو گئی، میری خواہش پوری ہو گئی، نتیجہ مجھے جو مطلوب تھا وہ مجھے مل گیا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بہترین کوشش کی، جو مطلوبہ نتائج تھے وہ میں حاصل نہیں کر سکا، تو کیا مجھے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اے اللہ تیری مرضی پوری ہو گئی؟ اب دیکھیں، دو چیزیں اگر اس کو ہم جمع کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ توکل دراصل مجموعہ ہے تدبیر اور تقدیر کا۔ تدبیر میری ذمہ داری، جو نتیجہ پیدا ہو رہا ہے وہ جو مقدر ہوگا وہی ہوگا۔ قرآن کریم سے ذرا لے کے پھر آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ۔ تو یہ جو دونوں آیتیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی معاملہ آئے تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیجیے۔ مشورے کے ذریعے جو مختلف آراء آ رہی ہیں، ایک جہت مشورے سے متعین ہو رہی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، ذہن بھی بنا، اسباب بھی بن گئے۔ اسباب اور ذہن جب بنتا ہے اس کے بعد انسان عزم کرتا ہے۔ اسباب نہیں ہوتے پھر بھی کام کا عزم نہیں ہوتا، صرف ارادہ ہوتا ہے۔ عزم اس وقت ہوتا ہے جب اسباب بھی مہیا ہوں، ذہن بھی بن جائے، ایک جہت ایک جو ہے نا ایک جانب جانے کا۔ فرمایا کہ جب اسباب مہیا ہو جائیں اس کے بعد فرمایا فتوکل علی اللہ، اب اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا تیری ذمہ داری ہے اور وہ ہے تدبیر، لیکن اسباب پہ یقین کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسباب پہ یقین نہیں کرنا، یقین مسبب الاسباب پہ کرنا، اختیار کرنا میری ذمہ داری اسباب کا، لیکن اسباب حسب خواہش نتائج پیدا کریں گے، یہ جو یقین کرنا ہے یہ خلاف توکل ہے، یہ خلاف اسلام ہے۔ میں نے جو توکل کرنا ہے میں نے مسبب الاسباب پہ کرنا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں
میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چھوڑ رہا ہوں. اے اللہ جس طرح یعنی جس طرح کا مناسب نتیجہ میرے لیے ہو اس طرح کا نتیجہ اے اللہ تو میرے حق میں تو مقدر فرما. اب اگر جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہ ہو تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کو میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت پہ محمول کروں, اور حسب خواہش اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اسے بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھوں. اسی بنیاد پر آگے فرمایا کہ حسب خواہش نتیجہ تبھی نکل سکتا ہے جب تم اپنے امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو گے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فلا. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر بنے گا تو تمہارا کام ہوگا, اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی سوال کیا, اصل میں یہ جو توکل ہے نا یہ دو چیزوں کو مارتا ہے. ایک آدمی ہے, ایک چھوٹا آدمی ہے, وہ جو فیصلہ کرتا ہے عقل سے جو سوچتا ہے جو اسٹیپ لیتا ہے اس کو اس کی مرضی کے مطابق نتائج ملتے ہیں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, پہلے زیرو تھا, اب ہیرو بن گیا. اب وہ اپنی عقل پہ اتنا اعتماد کرے گا کہ میں دنیا کا عقل مند ترین انسان ہوں. اس کے اندر انانیت پیدا ہوگی, اس کے اندر غرور پیدا ہوگا, اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک شخص اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن حسب خواہش اسے اس کے نتائج نہیں مل رہے, کیا نقصان ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان, وہ مایوس ہوگا. تو دراصل یہ توکل جب آپ تدبیر کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اس کا نتیجہ اور اس کا حکم چھوڑ کے, تو دراصل یہ جو چھوڑنا ہوتا ہے آپ کی دو بڑی کمزوریاں جو نفسیاتی ظاہر ہو سکتی ہیں یہ اس پہ مار ہے, اس پہ ضرب ہے. یعنی حسب خواہش اگر نتیجہ ملا تو اللہ کا فضل سمجھا, اس لیے کہ پہلے ہی اللہ کے حوالے تفویض کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, میرے اندر تکبر پیدا نہیں ہوا, میرے اندر غرور پیدا نہیں ہوا, میرے اندر انانیت پیدا نہیں. لیکن اگر حسب خواہش نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھا, اللہ تعالیٰ اس کو میں نے حکمت میں محمول کیا, اللہ کی مشیت میں محمول کیا, میں مایوس نہیں ہوا. اس لیے کہ میں نے اسباب جو اختیار کی اسباب پہ یقین تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو مسبب الاسباب پہ یقین کر رہا ہوں کہ میں نے جو اسباب اختیار کی یہاں مجھے حسب خواہش نتیجہ نہیں ملا لیکن اس کا نعم البدل میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کھونٹے سے اونٹ کو باندھنا اور اس کے بعد توکل. اعقلها وتوکل, مشہور جملہ ہے اسی اونٹ سے متعلق. اعقلها وتوکل, کیا ترجمہ کیا ہے اس؟ یعنی اونٹ کو باندھ اس کے بعد اللہ پہ توکل. اچھا یہی ترجمہ ہے. اچھا بھائی عربی سے ہم تو واقف نہیں ہیں نا, علامہ صاحب بیٹھے ہوئے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ بے عملی کی جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ بے عملی نہیں ہونی چاہیے. اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود رزلٹ اگر نہیں آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر, جیسے آپ نے فرمایا تدبیر اور تقدیر, یہ تقدیر جو لکھی ہے میری. اب یہاں پر ایک سوال, ایک کنفیوژن جو عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے کہ تقدیر میں تو ایک چیز لکھ دی گئی ہے. اچھا اب تقدیر میں بھی ذرا سی گاڑی گفتگو ہو جائے گی کہ ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق, تو اس کے مابین ذرا سا مختصر الفاظ میں فرق بتا دیجیے گا, اور تقدیر اور تدبیر کے مابین کیا کو ریلیشن شپ ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہم مولانا کی بات کو, مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور ایک اور پہلو کی طرف توجہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. جی دیکھیں جیسے جنگ بدر کا موقع ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل اور اسباب بھی بالکل مہیا نہیں ہیں, لیکن معاملہ ایسا پڑا ہے کہ اللہ کی خاطر جہاد, اللہ کی خاطر جہاد جو کرنا ہے. ٹھیک. اب اس فریضے کو ادا کرنا ہے نا. اب اگر صرف اسباب پہ اور تعداد پہ نظر رکھی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقدام نہیں فرماتے. ٹھیک ہے. فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انفرادی طور پہ یا قومی سطح کے اوپر آپ کے لیے قرار دیا ہے, اس کو آپ کو ادا کرنا ہے اسباب کو دیکھے بغیر, مسبب الاسباب پہ نظر رکھ کر. سبحان اللہ. چنانچہ جب آپ اس کے اوپر نظر رکھیں, ہم جو کہتے ہیں نا کہ اسباب مہیا نہیں ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں, اللہ نے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے فریضہ رکھا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے. اس میں نتیجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نتیجہ خود پیدا کر دے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے غزوہ بدر کی بات فرمائی آپ نے, یعنی توکل کے نبوی مظاہر کی بات ہو رہی ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ قتل نہیں کر رہے تھے, اللہ قتل کر رہا تھا, یعنی مسبب الاسباب پہ نظر. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. تو جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جاتا ہے اس کے کام کو سر انجام دینے کے لیے, تو اس میں انسان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے, اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان بن جاتی ہے, اس کی فراست اللہ کی فراست بن جاتی ہے.
تو یہ انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر یہ ہوا. جہاں تک تقدیر سے توکل کا تعلق ہے، اس کو ہم عوام الناس کے لیے اور آسان اپنے طور کے اوپر کر کے، حالانکہ ہمارے لیے یہ مشکل کام ہے کیونکہ تقدیر کا موضوع اس قسم کا ہے، لیکن ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ نظام بہت بنائے ہیں، بہت سارے نظام ہیں، اس نظام کے اندر ذیلی نظام بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان ذیلی نظاموں کا مثلا انسان کے جسم کا پورا ایک نظام ہے، اور پھر اس میں مختلف نظام چل رہے ہیں، دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، ہضم کا نظام، مختلف نظام. اب تقدیر یہ ہے کہ اگر ہم اس نظام کے تحت، اللہ تعالیٰ کے اس کے تحت چلتے رہیں گے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو کرتے رہیں گے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کوئی وہ پیدا نہیں ہوگی. لیکن جب انسان اس کے برخلاف کسی اور چیز کو اختیار کرتا ہے، مثلا ہمیں پتہ ہے کہ فرض کیے کہ چاول کھانے سے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام میں رکھا ہے، اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے تو وہ تقدیر ہمارے لیے رہے گی کہ یہ اس کو نہیں اختیار کرتا تو یہ نظام اپنا کام کرے گا. لیکن جب ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نظام رکھا کہ اگر فرض کہ ہم چاول کھا لیں گے تو وہ ہمارا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو نظام ہیں یہ بھی کچھ اصولوں کے، کچھ اسباب کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہیں، وہ تمام نظاموں پہ حاوی ہے اور اس سے ابو جا کے، اس سے بالا تر جا کے وہ سب کر سکتا ہے، وہ کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، قدرت کا مسئلہ ہے. لیکن انسان کو جن ظاہری نظاموں کے اور اسباب کے تحت رکھا گیا ہے، انسان کو اسے اس کی مقتضا کے مطابق اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی ایک مثال دیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ ایک شکستہ دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے اور آپ نے دیکھا کہ یہ گر جائے گی، تو آپ وہاں سے اٹھے اور دوسری طرف جا کے آپ بیٹھ گئے. تو لوگوں نے پوچھا اور کہا کہ یا امیر المومنین اتفر من قضاء اللہ و قدرہ، تو آپ نے، آپ قضاء اللہ کے قضاء و قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک قضاء و قدر کو چھوڑ کے دوسری قضاء و قدر کو اختیار کروں. سبحان اللہ. یہ واقعہ بعض اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے. بہرحال جو بھی سب جی، یہاں حکمت جو ملتی ہے، جو بنیادی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نظام کے تحت رہیں گے، یہ بھی اللہ کے قضاء و قدر کی شکستہ دیوار ہے، گرے گی تو نقصان پہنچے گی. تو دوسری طرف یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے تو اس کے نتائج ہیں وہ آپ مطلب بہترین حکمت عملی ہو، بے عملی نہ ہو. ہاں مفتی صاحب، اچھا یہ فرمائیے، آپ کے جس طرح آپ نے بات فرمائی ابھی، اور اس پر ہم چاہتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، توکل کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے افعال، یعنی آپ نے جس طرح غزوہ بدر کی آپ نے بات فرمائی، پھر آپ نے بھی ایک بہت اہم بات فرمائی کہ اب بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. اب اس تعلق ید اللہ فوق ایدیہم کی جو بات ہو رہی ہے، اصل میں ایک بنیادی نقطہ جو آج کل توکل کے معنی سمجھے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ترک اسباب کا نام جی توکل ہے. قرآنی روایات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی حج کے موقع پہ اہل یمن کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ وہ اسباب چھوڑ دیتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اور آ جاتے تھے یوں ہی حج کرنے، اور اپنا نام وہ رکھتے تھے متوکلین. پھر ظاہر ہے جب کچھ ہوتا نہیں تھا تو بھیک مانگتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ توشہ ساتھ لایا کرو، یعنی اسباب کے تم پابند ہو، اسباب کے پابند. اسی طرح جناب ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا. ایک قرض خواہ تھا، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو پیسے دیے، اور پھر وہ پیسے اس نے، جو قرض دار تھا اس نے پیسے دیے تھے لیکن دیتے وقت اس نے کوئی ثبوت قائم نہیں کیا تھا، کوئی گواہی قائم نہیں کی تھی کہ میں ان گواہوں کی موجودگی میں یا اس ثبوت کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کا قرض واپس کر رہا ہوں. بہرحال ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے جو قرض خواہ تھا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ شخص بھی مان رہا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں قرض، لیکن کب دیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس نے مجھے میرا قرض واپس نہیں کیا. وہ صاحب آیا، اس سے پوچھا کہ جی آپ نے قرض واپس کیا؟ اس نے کہا بالکل میں نے واپس کیا. کیا ثبوت ہے؟ جی ثبوت تو نہیں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کے حق میں فیصلہ دیا. فیصلہ دینے کے بعد اس کی زبان، یعنی انصاف جس کے خلاف فیصلہ آیا تھا اس کی زبان سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے تو اللہ کافی اور اللہ بہترین کام بنانے والا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا ان اللہ یلوم علی العجز علیک بالکیس فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل ناپسند کرتا ہے کہ تم اسباب چھوڑ دو اور اس وقت اللہ پہ توکل قائم کرو.
بلکہ ہوشیار ہونا، عقل مند ہونا، اپنے معاملے کے حوالے سے صحیح چھان بین کرنا، عقل بھی استعمال کرنا، اسباب بھی استعمال کرنا تجھ پہ لازم یہ ہے۔ پھر اگر یہ اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی تیرا کام نہ بنے، کوئی مشکل آئے، تو اس وقت تیری زبان پہ یہ جملہ ہونا چاہیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المومن القوی خیر من المومن خیر و احب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کمزور مومن سے۔ یہ جو طاقتور مومن ہے اور کمزور مومن ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ جو چیز تیرے لیے مفید ہے اس کو خوب شوق سے کر، خوب شوق سے کر۔ خوب شوق سے کرنے کا تب ہوتا ہے یعنی دماغ بھی استعمال کر، ذہن بھی استعمال کر، اسباب بھی اختیار کر، اور واستعن باللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ کر، ولا تعجز، عاجز مت بن۔ اس کا مطلب ہے ترک اسباب کرنے والے کو ضعیف فرمایا، عاجز فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر حسب خواہ تجھے نتیجہ نہ ملے تو تو یہ نہیں کہے کہ میں یوں کرتا تو یوں کرتا، یہ جو یوں کی بات ہے نا، اس کا مطلب ہے تو خود چاہ رہا ہے کہ تیرے اسباب کا حکم جو ہے وہ تیرے اسباب کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر تو یوں کہے گا فَأَن لَوْ تَفْتَحْ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے تو دروازہ کھول دے گا، یعنی اندر تیرے یعنی مایوسانہ ذہن پیدا ہوگا، بلکہ اس کو منسوخ اللہ تعالیٰ کے لیے کر، اور تیری زبان پہ یہ جملہ ہونا چاہیے، قدر اللہ ما شاء فعل، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو گویا اگر ہم یہ کہیں کہ کسی عمل میں اگر توکل شامل نہ ہو تو کیا وہ عمل شرک کے قریب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک دو جملے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک یعنی توکل کے آج کل ایک چیز ہے نا خود اعتمادی، اور ایک ہے خدا اعتمادی۔ خود اعتمادی کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، خود اعتمادی کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر غرور آتا ہے، انانیت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہ ہو تو اس کے اندر مایوسی آتی ہے، مایوسی بھی کفر ہے، ٹھیک ہے، مایوسی بھی کفر ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح غرور اور تکبر انسان کو یعنی دین سے دور کر دیتی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے پھر اسباب پرست بن جاتا ہے، عقل پرست بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو توکل کا نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی نہیں، خدا اعتمادی، تو خدا اعتمادی یہ توکل کا بہترین ترجمہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہم جانے بریک کے جانے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو بات آپ نے فرمائی تھی اس کو ہم چاہیں گے کہ آگے لے کے چلیں کہ جب توکل بندہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیسے بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال نے اس بارے میں یہ فرمایا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہ لمحہ کب آتا ہے؟ بلکہ اقبال نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے نثر میں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کو ورکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کو ورکر کیسے ہوتا ہے؟ اس پر بات کریں گے ہم انشاءاللہ بریک سے واپس آنے کے بعد۔ اور خواتین و حضرات، بریک سے واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی۔ موضوع کے تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں جنم لے رہا ہو ضرور کیجیے گا، علماء کرام موجود ہیں شافی جوابات کے لیے۔ آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ آج بات ہو رہی جس موضوع پہ، وہ موضوع ہے توکل۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، اب ٹیلی فون لائنز اوپن کی جا رہی ہیں۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009 اور 021345286061۔ آپ ہمیں توکل کے موضوع پہ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات جو بہت اہم ہے، جو ہم پچھلے پروگرامز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہفتے کا دن، یعنی ہر ہفتہ ہر سیٹرڈے ہم نے رکھا ہے سوال جواب کے لیے۔ اس دن ہمارا کوئی موضوع نہیں ہوگا اور ہم جب 7:05 پر بیٹھیں گے ٹیلی فون لائن کھول دی جائیں گی، اور جو ای میلز پہ اور SMS کے ذریعے آپ کے سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالات ہم رکھیں گے علماء کرام کے سامنے۔ تو ہفتے کا دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہے، مختص ہے۔ خواتین و حضرات، سوال آپ ہمیں کر سکتے ہیں بذریعہ فون، اور ps@dunyatv.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو PS لکھیں، اسپیس دیں، سوال لکھیں اور 3031 پر سینڈ کر دیں۔ خواتین و حضرات، آج کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان کتنی بار سعی کی جاتی ہے؟ پہلا آپشن 3 بار، دوسرا آپشن 5 بار، تیسرا آپشن 7 بار۔ صحیح جوابات جو تینوں ہمارے پاس سوال بھیجنے کے اور سوال بتانے کے طریقے ہیں میں نے بیان کر دی ہیں، آپ بھجوائیے۔ پروگرام کے آخر میں آج حسب روایت قرآن اندازی ہوگی،
مفتی نذیر صاحب قرآن نکالیں گے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے جس کی خدمت میں دنیا نیوز کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جا رہا ہے. توکل. ڈاکٹر صاحب، مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، جو اقبال فرماتے ہیں. پھر قرآن آپ نے جو اشارہ فرمایا تھا بیت رضوان، یعنی توکل، جب آدمی توکل کی سطح ایسی بلند کرتا ہے کہ اس کا کہنا، اس کی گفتگو، اس کا ہاتھ، اس کی آنکھ، اس کے قدم، تو وہ اللہ کے قدم بن جاتے ہیں. پھر اقبال نے کو ورکر کہا کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمکار ہو جاتا ہے. اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ بندے کے لیے، نبی کے لیے نہیں، بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو ملکیت ہے اس کا تصور اس کے پاس کیا ہے. آپ نے ایک بات دوران گفتگو فرمائی تھی کہ کیا توکل سے اگر انسان چھوٹ جائے تو کیا وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے؟ تو یقیناً وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. اسی لیے وہ چھوٹے اسباب جو اس کے خود ساختہ ہوتے ہیں وہ ان کی طرف پھر رجوع کرتا ہے کہ میں یہاں سے یہ کام کر لوں، وہاں سے کر لوں. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں سورہ بدر کے حوالے سے بھی اور دیگر اس میں بھی ہے کہ بھئی اللہ کا بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا، اس کی گفتگو بن جاتی. ایک حدیث ہے کہ وہ صحیح کے درجے کے اوپر نہیں پہنچتی، لیکن خاص طور کے اوپر روحانیات کی کتابوں میں اور اس میں تہذیب نفس کی کتابوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبدی اطعنی اجلو کا مثلی ان تقول کن فیکون، کہ میرے بندے تو میری اطاعت کر، اطاعت کامل، میں تجھے اپنی مثل بنا لوں گا. اگر تو کہے گا کسی چیز کو کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. لیکن یہ مرحلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما تشاؤون الا ما یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے، صرف وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی جب انسان کی سوچ، انسان کا عمل، انسان کے غور و فکر، انسان کا ایمان، سب کچھ اللہ، عمل، انسان کے نتائج سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیے جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسق العزائم ونقض الہمم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے اللہ کو اپنے عزائم کے فسق العزائم کے ٹوٹنے اور اپنی ہمتوں کے جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کے نقص سے پہچانا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. امین صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. امین صاحب السلام علیکم. میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. جی امین صاحب فرمائیے. ہلو جی، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے امین صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب امین صاحب فرمائیے. شفیق الرحمان الوی بات کر رہا ہوں لاہور سے. اچھا شفیق صاحب جی فرمائیے. جی ہاں سر، یہ میں تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میری پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی. اچھا، تو میرا سوال تو نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہوں، ایک تھوڑی سی بات کر کے. جی فرمائیے. وہ بات یہ ہے کہ عموماً کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ کوئی برائی کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام ہم سے ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے ایسے لکھا تھا. جی اللہ نے ایسے لکھا تھا، ہو گیا. ہم کو تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہنے والا جو کرنے والا کو ہم بہت ہی ہماری طرح ڈیٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ ہمارا لکھا ہوا تھا. جی ہاں. وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو پہلے آپ کا موضوع تھا وہ نظام غیب کا، جو دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا کائنات بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس نے پوری کائنات کا نظام، مثال کے طور پہ ہم نے ایک گھر کا کچن ہی چلانا ہے تو ہم اس کا پورے مہینے کا نا اپنا حساب کتاب بناتے ہیں. یہ ہم نے دال لانی ہے، یہ گوشت لانا ہے، اس دن یہ پکانا ہے، ہم اپنا بنا کے اس کو کرتے ہیں اور اس حساب سے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کائنات جب بنائی ہے اس کا نظام چلانا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ غیب کا علم جانتا ہے. جی ہاں. اللہ کو پتا ہے اس بندے کو میں نے اس راستے پہ چلانا ہے، اس نے وہاں چلنا نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اس نے یہ غلطی کرنی ہے. تو وہ اس نے کیونکہ پوری کائنات کا نظام چلانا ہے، اس نے لکھا ہوا ہے. جی ہاں. وہ اس حساب سے ہم کرتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی بات کو اگر اب ہم بات کرتے ہیں, اچھا ایک کالر اور ہیں, میں فعال ہمارا فجورہ و تقویٰ پہ بات کرانا چاہ رہا تھا آپ حضرات سے, لیکن ایک کالر اور ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی لے لیں, پھر گفتگو کا سلسلہ جوڑ دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا سوال یہ تھا سر, جی یہ لوگ ہے نا گر جاتے ہیں, لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں چاہ رہا ہوں آپ گفتگو فرمائیں دونوں سوالات کے تعلق سے. پہلا سوال تقدیر کے حوالے سے, کہ اگر کوئی برائی بھی ہوتی ہے تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, جو پہلا سوال آیا تھا شفیق صاحب کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اور یہ کہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے, یہ تو یہ نصیب میں تھا ہمارے. ایک تاثر یہ ہے, تو اس کے تعلق سے قرآن کریم کیا تعلیم کر رہا ہے؟ دیکھیں جیسے شروع میں ابھی بات ہوئی کہ اسباب کا اختیار کرنا, یہ میں اسباب کا پابند ہوں, اسباب کو اختیار کر رہا ہوں, اسباب پہ یقین نہیں کر رہا. یقین میں اللہ کی ذات پہ کر رہا ہوں. اگر میں اسباب پہ یقین کرنے لگ جاؤں اس کا مطلب میں شرک کر رہا ہوں, جو شرک کے انتہائی قریب ہے. جی اب جو بتایا جا رہا ہے اسباب کے ذریعے, نتیجہ اسباب کا لازمی نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ یا حکم اسباب کا لازمی نتیجہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ہوگا. میں نے دوا لی, میں دوائی کھا رہا ہوں, اگر میں مطمئن ہو جاؤں کہ اس دوائی سے مجھے لازمی شفا ملے گی تو یہ میری غلطی ہے. بہت سے دوا کھانے والے مریض ہوتے ہیں, دوائی کھاتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی. بہت سے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں, بڑے عقل مند ہوتے ہیں, کاروبار کرتے ہوئے بھی انہیں حسب خواہش اس کا نتیجہ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے یعنی قدم قدم پہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں, وسائل کو استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود اس کا نتیجہ ہمیں نہیں ملتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے لیے مقدر ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے جو مقدر ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا ہی نہیں, بلکہ اسی تقدیر کا حصہ آپ کی محنت بھی ہے. نہیں یقیناً سوال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, اس کے کسی عزیز کی, قریبی عزیز کی, تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تقدیر کا حصہ تھا, اسے نصیب سمجھ کر مان لیا جائے. اس تعلق سے وہ سوال تھا ان کا کہ کیا پھر ہمیں تقدیر کا لکھا سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر مارنے والے نے جان کے مارا ہے, اگر غفلت سے مارا ہے, تو اب دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں, میں بے اختیار نہیں ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنے کام کے اندر میں با اختیار ہوں, اچھائی کے اندر بھی اور برائی کے اندر بھی, اچھائی کے اندر بھی برائی کے اندر بھی. لیکن جو میں برائی کر رہا ہوں یہ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے. یہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا, برائی اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے ارادے سے ہو رہی, اللہ کی مشیت سے ہو رہی. لیکن جب میں کوئی اچھائی کرتا ہوں تو اچھائی میں اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہوتی ہے. اس کو فلسفے کی اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی ایک کسب ہے اور ایک خلق ہے. برائی اور اچھائی کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن کسب کا حق, کسب کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیا. یعنی اگر آپ دیکھیں ایک انسان میں اور ایک جانور میں فرق کیا ہے, جانور مجبور محض ہے, یعنی وہ مجبور ہے, جو اسے حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق اس نے چلنا. لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے با اختیار بنایا, با اختیار خلق کی حد تک نہیں بلکہ با اختیار کسب کی حد تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے مطابق یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ چاہے گا تو ہوگا, ورنہ اختیار, اور اس کو خیر اور شر کی تمیز دے دی گئی. اور یہ فرما دیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیکن اس کے بعد انسان کے اعمال ثم رددناہ اسفل سافلین. اس پر بات کریں گے محسن نقوی صاحب آپ سے. عباس صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے, پھر یہ دونوں سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں گے ہم. جی عباس صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر توقع سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا, جی, اور وہاں پہ کوئی اسباب بھی نہیں تھے, جی, تو اس حوالے سے ہم کیا کہیں گے کہ وہ توکل یا دعا میں کوئی اثر ہوتا ہے کہ توکل سارے اسباب وہاں پہ بنتے ہیں؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے یہ. اور دعا کا اور توکل کے درمیان کیا رشتہ ہے, دعا کا اور استقامت کے مابین آپس میں کیا رشتہ ہے, دعا اور اخلاص کا آپس میں کیا رشتہ ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. محسن نقوی صاحب یہ سوالات آپ کی خدمت میں. دیکھیے اس میں ہم تقدیر کو دوسری طرح سے سمجھتے ہیں کہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں, اس میں نتائج بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں. انسان جیسے ہم نے ایک سوال کے اس میں عرض کیا تھا کہ نظام ہیں اور اس میں پھر ذیلی نظام چلتے ہیں. جب آپ اس میں سے کسی نظام کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. مثلا بارش ہو رہی ہے, اگر آپ بارش میں نکلیں گے بغیر کسی محافظ کے, بغیر چھتری کے, بغیر کسی اس کے,
تو بارش چاہے نبی نکلے اس میں، چاہے عام بندہ نکلے، وہ اس میں بھیگے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. دوسرا نظام یہ ہے کہ اگر اس میں نہیں نکلے گا بارش میں باہر، یا یہ کہ چھتری وغیرہ یا کوئی ایسی پروٹیکشن لے کے نکلے گا، تو وہ نہیں بھیگے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں پہ آتی ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان نتائج کو اختیار کرنے کے باوجود انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ نتائج کو مرتفع کر لے، اٹھا لے. آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم اس میں ڈالے جائیں گے تو نیچرل فینومینا کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام کو جلنا چاہیے. لیکن قل یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ اب اس کی نیچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے اس کو وہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قضاء و قدر کے درمیان، قضاء کے درمیان، قدر کے درمیان اور بندے کے تدبیر کے درمیان میں ایک ربط ہے. اس میں یہ بات یہاں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نتائج پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ قدرت کاملہ اس کی یہ اس پہ رکھنا چاہیے کہ وہ چاہے تو ان نتائج کو مرتفع کر لے، اٹھا لے، اور وہ نتیجہ پیدا ہی نہ ہونے دے. ٹھیک ہے. اور بندے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان اسباب کو اختیار کرے اور خود تقدیر یزداں بن جائے. ہاں، کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یہ وہی ہے بات کہ جو ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے عرض کی تھی کہ وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. جب بندہ تسلیم و رضا کی اس منزل کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ ہاتھ بن جانے والی اور بن جانے والی بات آ جاتی ہے. اچھا، اب جہاں تک ایکسیڈنٹ کا تعلق وہ بتا رہے تھے تو اس کو ہم یوں بات کہیں گے کہ دیکھیں ایکسیڈنٹ یا کہنا چاہیے کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کا، کیونکہ ہمیں سبب معلوم نہیں ہوتا لہٰذا ہم اس کو اتفاق کہہ دیتے ہیں. حادثے میں یقیناً ایک شخص کی غلطی اور ایک شخص کی غفلت ہوتی ہے کہ اس نے توجہ نہیں دی، فرض کی کہ گاڑی آ رہی ہے، اس نے توجہ نہیں دی، وہ بیچ اس کے اوپر آ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کسی اسپیڈی چیز کے اس میں سامنے وہ اچانک آ جائے گا، اب اس کو ہٹ کرے گی تو زخمی ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو زخمی ہونے کے باوجود، یا بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ سے ان نتائج کو اس کے لیے مرتفع کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم، ایک سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. انیف صاحب، ابھی مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا میں نے. جی فرمائیے. مفتی صاحب نے ابھی کہا کہ بہترین عقلی استعداد استعمال کرتے ہوئے جو کام کیا جائے اس کا جو نتیجہ آئے اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. اگر کسی شخص کی عقل کی استعداد ہی محدود ہو، جی اگر کسی شخص کی عقل کی استعداد ہی محدود ہو، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، کیونکہ لوگ پھر اس کو ترازن کرتے ہیں، پھر اس کا صبر کا پیمانہ. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال. مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. عقل، اچھا آپ کو آواز نہیں آئی. اچھا، سوال انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ عقل کو بہترین استعمال کیا جائے اور پھر توکل کیا جائے. ایک شخص کی عقلی استعداد ہی محدود ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، آپ کی محنت، آپ کے وسائل، آپ کے اسباب، آپ اپنی جو طاقت میں ہے وہ کیجئے. ٹھیک ہے. جو نہ ہو اسے اللہ پہ چھوڑ دیجئے. ایک کمزور کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق، ایک طاقتور کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی معیار اسی کی عقل کو بنایا جائے گا، اسی کو بنایا جائے گا، اسی کو بنایا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ایک بھائی جو ہے وہ ایک شکایت لے کر آئے اپنے بھائی کی کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرا جو بھائی ہے یہ میری مدد نہیں کر رہا ہوں. کمزور تھے، معذور تھے شاید. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے جو لعلک ترزق بھی، تجھے جو مل رہا ہے شاید اسی کی وجہ سے مل رہا ہے. تو جیسے انسان ہوتا ہے، خود جانوروں میں دیکھ لیجئے، جو جانور اپاہج ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی اور انداز سے ہوتی ہے. جو طاقتور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی اور انداز سے ہوتی ہے. اور یہ جو ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی. دیکھیں، اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، خود میرا ہوا ہے، لیکن گاڑی پوری ختم ہو گئی، میرے دونوں بچے فرنٹ سیٹ پہ، میں ہوں، گاڑی بالکل ختم. لیکن یقین کیجئے کہ سفر کی دعا کی برکت ہے کہ گاڑی کی گارنٹی نہیں ہے لیکن گاڑی والے کی گارنٹی ہے. میرے بچے، میری اہلیہ، خود میں الحمدللہ میں آنچ تک نہ آئی. لوگ حیران اسباب کی نظر سے دیکھیں تو گاڑی برباد ہے تو مجھے کیوں نہیں زخم آیا، لیکن اللہ نے مجھے بچا کے دکھایا. یہ ہے تقدیر. یہ بتانے سے نہیں آتی.
یہ خود دیکھنے سے آتی ٹھیک ہے. بہت سے معاملات دنیا میں اس طرح آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی جو میں کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا, جو اللہ چاہتے ہیں نا وہی ہوتا ہے. جی پھر اللہ بعض اوقات تجربات کروا دیتے ہیں. اور ایک چیز میں اور عرض کروں, اصل میں اچھا میں چاہ رہا تھا کہ سوالات لے لیتے ہیں, کیونکہ ایک سوال ایک ضروری بات تھی جو میں نے عرض کرنی تھی. اچھا سوال لیتے ہیں, پھر آپ سے شروع کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. پہلے تو آپ کو مبارک ہو اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ. الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں سکندر بیگ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میں علامہ اقبال صاحب کا شعر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی. یہ توکلی پہ چونکہ پروگرام ہو رہا ہے, اس کا ہے کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. اس پہ ذرا کچھ شیئر کیجیے گا اپنے علماء کرام کے ساتھ. جی بالکل چاہیے. اس پر ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی فرمائیے, اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برادر. ہیلو 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 ہیلو. اچھا وہ میرا خیال ہے کہ وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہیں. آپ جو اہم بات فرمانا چاہ رہے تھے, میں چاہ رہا ہوں وہی احکام کا پابند. جی جی. میرے لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے میں اس کے کرنے کا پابند ہوں. ٹھیک. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اگر آپ قرآن میں پڑھیں, چاہے چھوٹے رکوع میں ہو یا بڑی صورت میں ہو, اس میں ایک جملہ آپ کو کامن آئے گا, توکل. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ لے لیں, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ لے لیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ, توکل آتا ہے. ایک شخص ہے پوری دنیا مخالفت پہ ہے, پوری دنیا کے اندر برائی جو ہے وہ رواج بنی ہوئی ہے, فیشن بنی ہوئی ہے. ایک شخص تحریک شروع کر رہا ہے برائی کے خلاف, برائی کے خلاف. وہ چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کے اندر اچھائی کا چرچا ہو. اب اگر اسباب کو دیکھا جائے, اپنی طاقت اور ہمت کو دیکھا جائے, تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اکیلے محنت کروں اور میں پوری دنیا کا ماحول بدل ڈالوں. لیکن میں وہ کروں گا جس کا مجھے حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو حسب خواہش نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو اعلان کر دے, لوگوں کو لانا, اس طرح متوجہ کرنا وہ میرا کام ہے. یقیناً یہ مثابتاً. اب ہر شخص کا دل جو متوجہ ہے, ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے پابند تھے وہ انہوں نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نتائج تھے جس طرح چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خواتین و حضرات, توکل کے موضوع پہ گفتگو جاری ہے. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں کل کے کوئز کے نتیجے کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے. قرآن دازی کے ذریعے اس کا نام ہم ابھی پیش کریں گے آپ کے سامنے. مفتی نذیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایک پرچی اس میں سے نکالیں اور محسن نقوی صاحب کو دیں, تاکہ محسن نقوی صاحب اس شخص کا نام اناؤنس کریں جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی. سوال جو کل کا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو اپنے بیٹی کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا. صحیح جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آج کا سوال میں نے بتا دیا, فی الحال آپ نام سنیے کہ صحیح جوابوں کے اس بال میں سے کس خوش نصیب کا نام نکلا ہے. یہ خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے اور دینی معلومات میں آپ کا اضافہ فرمائے. یہ ہیں شیخو پورہ سے عدنان احمد صاحب. شیخو پورہ سے عدنان احمد صاحب. ہمارا اسٹاف آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر پہنچ جائے گا. آج کا سوال جو ہم نے آپ کی اسکرین پہ بار بار آیا ہے, اس پر آپ جواب دیجئے. سوال یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان کتنی بار صحیح کی جاتی ہے. صحیح کا معنی ہی دوڑنا ہے اصل میں, تو یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. تو کتنے چکر لگائے جاتے ہیں, یعنی 3 بار, 5 بار یا 7 بار. یہ ہیں 3 آپشن. آپ ہمیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے مطلع کر سکتے ہیں صحیح جواب. ہمارا فون نمبر ہے 02134527009 اور 02134528061. ps@duniatv.tv پر آپ ای میل کر سکتے ہیں اور PS صحیح جواب اور 3031 پر سینڈ کر دیجئے جو آپ سمجھتے ہیں صحیح جواب ہے. اس پروگرام کا آخری سوال توکل کے حوالے سے. آج ہم سب مسلمان الحمدللہ پاکستان میں اور عالم اسلام میں, ہم ان تمام جو گفتگو آپ نے فرمائی اس پر ہمارا ایمان ہے. توکل کی راہ میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں ہم ایمان رکھنے کے باوجود پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیا دنیا سے محبت بڑھ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود کی ایک آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. قل آمنت باللہ ثم استقم. میں اللہ پر ایمان لایا یہ کہو اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ. اللہ اکبر.
یہ اصل میں اللہ پر ایمان لانا اور اس پہ ثابت قدمی کے جو تقاضے ہیں اس کو قوم نے اجتماعی طور پہ اور ہم افراد نے انفرادی طور کے اوپر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یعنی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ پہ جو اعتماد، اور یہ جو آپ نے بات فرمائی، کیا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد، یقین کامل، توحید خالص، کیا ہماری ترجیحات سے نکل گیا؟ دیکھیں، مصیبت یہ ہے علماء کے حوالے سے بھی، عوام کے حوالے سے، جو تارک اسباب ہوتا ہے نا، مذہبی اپاہج، اسے سب سے بڑا دیندار سمجھا جاتا. تارک اسباب سب سے بڑا دیندار سمجھا جاتا. جو ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائے مذہبی اپاہج بن کے، ترک اسباب کر کے، اسے سب سے بڑا دیندار سمجھا. دین میں رہبانیت نہیں ہے. لا سرورت ہے، لا رہبانیت ہے، ورہبانیت نبتدعوها. جو یہ ایک سب سے، اور آج کل ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ڈیمانڈ کو دیکھ کے اس کے مطابق ہونا چاہتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور اللہ سے لگاؤ، اللہ سے، اور اللہ کی طرف منہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ سب سے ناتا توڑ لیا. لا الہ کا مطلب یہ پہلے لا ہے، نہیں کیا تمام الہوں پہ، اس کے بعد ایک اللہ، اور اللہ کا ایک سجدہ بس کر لیا. اور اگر ترک اسباب ہوتا، بہت بڑی گستاخی یہ ہے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے لڑے، جب فتح مل جائے تو پھر ہم پہنچ جائیں گے. یہ اس کو بڑی گستاخی قرار دیا. آج ترک اسباب بہت بڑی گستاخی ہے. برائے کرم اسے سب سے بڑا دین یا سب سے بڑی دینداری نہ سمجھا جائے. بہت شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کلوزنگ میں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، توکل کے حوالے سے ہم نے بات کی آج، اور کوشش کی سمجھنے کی کہ توکل ہے کیا، قرآنی مفہوم کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نبوی مظاہر ہم نے دیکھے. غزوہ بدر کی بات سامنے آئی. توکل تو اللہ، اللہ پہ توکل، اور توحید خالص، اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ. سجدہ، اور سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے تو اس کے بدلے میں کتنوں کو سجدے کرنے پڑتے ہیں. خواتین حضرات، کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر جس کا تعلق توکل سے بہت زیادہ ہے، صبر. ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ سے استعانت اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. خواتین حضرات، کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مولانا اسد تھانوی صاحب اور حضرت مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. موضوع ہوگا صبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل صبح 7:05 تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.